السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ وہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کی جوانی تک کی تربیت والدین پہ فرض ہے، لیکن والدین کو ایسے کون سے اسٹیپس لینے چاہیے کہ وہ بچہ معاشرے کے لیے بھی کارآمد ہو، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ حضرت سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ دین اسلام نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، ویسے بھائی بہت زبردست ٹاپک آپ نے چوائس کیا اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو احکامات قرآن کریم میں آئے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں حضرت سیدنا لقمان حکیم کے نام کی پورا صورت اتاری ہے۔ کون لقمان حکیم؟ وہ لقمان حکیم کے جن کی ادائیں، جن کا کردار، جن کا تقوی اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ نے ان کے نام کی پوری صورت اتاری ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم، جن کو حکیم کے نام سے جانا جاتا ہے، دانا کے نام سے، سمجھدار کے نام سے، دانشور کے نام سے، تو آپ کے کچھ کردار اور کچھ قوانین ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، وہ ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ کیونکہ جو بچہ ہے، ان کی تربیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بچوں کے بچپن کی ذمہ داری بھی والدین پر ہے۔ بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک پودے کی مانند ہیں، جس طرح کہ ہم ایک پودے کو تیار کرتے ہیں، وہ پودا چھوٹا ہوتا ہے، ہم اس کی بڑی اچھے طریقے سے تربیت کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے پروان چڑھے۔ وہ اگر صحیح طریقے سے پروان چڑھ جاتا ہے، اس کے پھل میٹھا ہوتا ہے، تو جو اس کا کرنے والا ہوتا ہے اس کا نتیجہ اس کی طرف نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ اس نے بڑی اچھے طریقے سے پرورش کی ہے۔ یہی مثال ہے ہمارے بچوں کی۔ یہ ہمارے بچے بھی ہمارے پھول ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، ہم نے ان کو اچھی تربیت، اچھی پرورش کر کے پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ پروان چڑھتے ہیں تو بچوں کے قول سے، بچوں کے گفتار سے، ان کے کردار سے، ان کے سوچ و بچار سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یار ان کے والدین نے کس انداز سے بڑے احسن طریقے کے ساتھ ان کی تربیت کی ہے۔ بچہ اگر بلوغت کے بعد وہ کوئی بد مزاج یا بد کلام، بد کردار ہوتا ہے تو اس بچے کی ذات پر بات نہیں ہوتی، بات فوراً اس کے والدین پر کی جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائے نا کہ یہ والدین کی کتنی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ وجہ کیوں؟ ہر اولاد تو فتنہ نہیں ہے، اس میں اس اولاد کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بگڑ جاتی ہے، جن کی پرورش اچھی نہیں ہوتی، جن کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، جن کی دیکھ بھال اچھی نہیں ہوتی، جن کا مستقبل پر والدین کی نظر نہیں ہوتی، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب چھوٹے بچوں کی آپ نے پرورش اچھی نہیں کی، بڑا ہو کر بگڑ گیا تو وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ ایسا ہے کہ جس گناہ میں وہ ملوث ہوگا، وہ اگر بالغ گیا تو وہ اس کو تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن والدین نے جو ایک بیج بویا تھا، جس طرح اس کی پرورش کی تھی، اب وہ زندگی بھر جو بھی غلط کام کرتا رہے گا نا، تو جو والدین ہیں، کیونکہ انہوں نے تربیت نہیں کی تھی، وہ بھی اس جرم میں ملوث رہیں گے۔ وہ بھی اس جرم میں ملوث رہیں گے۔ ایک دیکھو نا کہ والدین نے انہیں اچھی راہ پہ چلایا، بچہ کائنات دنیا میں آیا، والدین نے اچھی تربیت کی، تو پھر دیکھیے کہ بچہ اگر قرآن پڑھتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، روزے کی طرف جاتا ہے، عبادات کی طرف جاتا ہے، تو جتنا ثواب اس بچے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ والدین گناہ گار ہوں گے اگر بچہ کوئی گناہ کرے گا، جی، اور والدین کو نیکی ملے گی جب بچہ کو نیکی کرے گا؟ بے شک، کیونکہ حضور کی حدیث پاک میں سنا دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نام عمل ختم، اللہ الا من ثلاثہ، کہتے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ سب سے پہلی بات یہ صدقہ جاریہ جو کر گیا اپنی زندگی میں، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، اور تیسرا جملہ، تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ او والد صالح یدعو لہ، کہ والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس تربیت کے نتیجے میں وہ بچے بن گئے نیک، والد صالح، پاک دامن ہو گئے، نیک ہو گئے، صالح ہو گئے، تو وہ جب نیکی کریں گے، جب دعا مانگیں گے، تو فرمایا کہ جس طرح بچوں کو ثواب دیا جائے گا، اسی طرح ان کے مرنے والے مرحومین والدین کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو حضرت لقمان حکیم کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں
کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے آپ نے کچھ نصیحتیں، کچھ واعظ و نصیحت کی، کچھ تربیت کی، پرورش کی. وہ تربیت کس انداز میں؟ آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں. ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی کان میں جا کے اذان دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، شرک نہیں کرنا. حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلا حکم یہی دیا اپنے بیٹے کو، فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم عظیم ہے. اور اس بات کی تو الحمدللہ ہمارے بچوں کو دنیا میں آتے ہی خبر مل جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے شرک نہیں کرنا. یہ پہلی نصیحت ہے، پہلی پرورش ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور. اب آگے کی جو تربیت ہے، جو پرورش ہے، جو واعظ و نصیحت ہے حضرت لقمان حکیم نے کی ہے، فرمایا بیٹے نماز پڑھنی ہے، وامر بالمعروف بڑے ہو کے نیکی کا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر برے کاموں سے رکنا ہے، خود بھی اور اوروں کو بھی روکنا ہے، واصبر علی ما اصابک اگر تمہیں کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے تو فرمایا صبر کرنا ہے، ان ذلک لمن عزم الامور، یہ بڑے کام ہیں. آپ دیکھو یہاں پر 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں پرورش، اسی کو کہتے ہیں تربیت کرنا. ٹھیک ہے نا؟ شرک سے بچانا ہے، نماز روزے کی طرف لانا ہے، عبادات کی طرف لانا ہے. جب بندہ قرآن و حدیث کی طرف آئے گا تو اس کو حقوق اللہ کا بھی پتہ چلے گا اور حقوق العباد کا بھی. ٹھیک ہے حضرت، آپ کے جواب میں سے ایک سوال نکلتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ مسلمان والدین کو کتنے بچے پیدا کرنے چاہیے؟ یہ سوال اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچے بہت زیادہ ہونے چاہیے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بچے جتنے بھی ہوں لیکن ان کی تربیت والا معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ بچے نیک ہوں گے تو والدین کو ثواب ملے گا، بچے نیک نہیں ہوں گے تو والدین کو گناہ ملے گا. تو آیا بچے زیادہ ہونے چاہیے یا پھر بچے نیک ہونے چاہیے؟ بالکل بالکل، بہت زبردست. اب اس جواب سے پہلے میں ایک قانون، ایک جملہ بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک نقطہ. وہ یہ ہے کہ اولا تو یاد رکھیں کہ ہماری معاشرے کے اندر 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی زیادہ بچے ہوں گے تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، ہماری تو اتنی بچت نہیں ہے، ہماری تو اتنی کمائی نہیں ہے. یہ جملہ کہنے والے لوگ غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی والد کو کسی گھر میں کوئی مہمان بھیجا تو ابھی وہ مہمان دنیا میں آتا نہیں ہے، رب العالمین پہلے سے اس کا رزق اس کے گھر میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اللہ نے فرمایا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ بات ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے نا اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، کہتے کہ یار ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے. اللہ نے ان کی اس روش کو، اس رویے کو ختم کیا. فرمایا کہ تم کیوں قتل کرتے ہو؟ نحن نرزقکم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. پھر فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ ہر وہ چیز جو زمین پر سانس لینے والی ہے، ہر ذی روح، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ اس کو میں نے رزق دینا ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رزق کی وجہ سے جی آپ یہ معاملہ ختم نہیں کر سکتے؟ بالکل، رزق کی وجہ سے یہ سوچنا. اور تربیت کے حوالے سے اب میں اگلی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس جو وہ یہ طبقے کے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم کس طرح کھلائیں گے، تو کھلانے پلانے کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے. ہو گئی، ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے، اللہ نے کھلانا. اللہ رازق ہے، بے شک. اللہ جب پتھر کے نیچے کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اچھا، اور دوسری بات، اچھا آپ کے بچے 10 ہیں لیکن سب بگڑے ہوئے ہیں، تو جتنے بچے بگڑے ہوئے ہیں سب کے جرم میں آپ بھی ملوث ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کے بچے 2 ہیں لیکن اصلاح پر ہیں، تو 10 سے بہتر تو 2 ہوئے نا کہ جن کی آپ نے اچھی تربیت کی ہے. ہاں اب یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میرے اگر بچے زیادہ ہوں گے تو میں تربیت نہیں کر پاؤں گا، میں ان کی پرورش نہیں کر پاؤں گا، رازق تو اللہ ہے، رزق اللہ نے دینا ہے. رزق والا معاملہ ہٹا کے تربیت پہ بات کریں. تربیت پہ بات کریں. اس میں یہ ہے کہ انسان کے اپنے اوپر یہ بات ہے کہ انسان کتنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکتا ہے. اب ہمارے اس معاشرے کے اندر والدین جو ہیں، کسی کے پاس 2 بچے ہیں، وہ اس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ 2 بچے جب اچھے بڑے ہو جائیں گے، میں ان کو اچھے طریقے سے قرآن کی تعلیم اور اس کے علاوہ اسکول کی تعلیم، دوسری دیگر جو بھی تعلیمات ہیں، میں ان کی پرورش بھی کروں گا، ان کو اچھے طریقے سے پال لوں گا. تو اس کا یہ نظریہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کا نظریہ بالکل صحیح ہے کہ 2 بچے مگر ستھرے ہوئے تو ہوں، بگڑے ہوئے نہ ہوں.
ایسا نہیں کہ لین لگی رہے بچے آتے رہے کوئی پتہ ہی لیکن نہیں. تربیت والا معاملہ ہی نہ ہو. تربیت بہت ضروری ہے, آپ کو بتا رہا ہوں, پرورش کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری دین ہے. اسلام کی تعلیمات, دین اسلام کی تعلیمات, پرورش میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. جس طرح حضرت لقمان حکیم نے پہلا حکم یہ دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, پھر فرمایا نماز پڑھنی ہے, پھر نیکی کا حکم دینا ہے اور بدی سے رکنا ہے اور اوروں کو بھی روکنا ہے, کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرنا ہے. یہ ایک پرورش ہے, یہ تربیت ہے. یہ اگر آپ کر سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 ہی رہنے دیں, اگر آپ کر سکتے ہیں آپ 2 کے بجائے 5 بچے لے آئیں, لیکن معاملہ تربیت کا ہے. معاملہ تربیت کا ہے. پرورش اچھی ہوگی تو آپ کی بھی جان چھوٹے گی, نہیں تو پھر انما اموالکم واولادکم فتنہ والی بات آ جائے گی. اولاد کو فتنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس اولاد کا فائدہ کیا کہ جس اولاد کو ماں باپ نے پالا پوشا بڑا کیا اور وہ بگڑ گئی ہے, دین اسلام کے راستے سے ہٹ گئی ہے, اسی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. قیامت کے دن جب کسی بھی بچے کو اس کے کردار کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے, اس کے والد کو بلایا جائے گا, پہلے بھائی تم نے کیا کیا تھا, یہ جب تمہارے ہاتھوں میں تھا, چھوٹا تھا, تم نے بڑا کیا اس کو, تم نے کیا پرورش کی تھی, اب ہم کیا جواب دیں گے. اس لیے کہتے ہیں تربیت کی بڑی اہمیت ہے. بے شک بے شک. حضرت آپ نے جس طرح سے بیان فرمایا کہ رزق کی وجہ سے بچے پیدا کرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے, جی, لیکن اس کے برعکس معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے پیدا کرنے کے حوالے سے لوگ یہی کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, لیکن اس میں اپنی اہلیہ کی صحت کی فکر نہیں کرتے, اس میں کوئی گیپ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور اس میں عورت کی جو زندگی ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا, وہ بیچاری کمزور ہو رہی ہے, معذور ہو رہی ہے, بیمار رہنے لگ گئی ہے, لیکن اس کی صحت کی فکر نہیں ہے. لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ نے بچے زیادہ پیدا کرنے ہیں, تو یہ والا حکم بالکل چل رہا ہے. آیا شریعت یہ بولتی ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ کی صحت کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے ہیں؟ دیکھیں جی, اسلام اور شریعت, ہمارا اسلام ماشاءاللہ ایسا بہترین مذہب ہے کہ اس نے ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کہ ہم راستے پہ چلتے ہیں نا, راستے کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. بے شک. جس کا دل کیا راستے میں اس نے آگے ٹینٹ لگا دیا, جس کا دل کیا گاڑی کھڑی کر دی, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام نے تو راستے کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. بے شک. اسلام نے تو ہواؤں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. اسلام نے تو جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. اب رہی یہ بات کہ ماں جو ایک وائف ہوتی ہے, زوج کی زوجہ ہوتی ہے, اس کے بھی حقوق ہیں. پھر بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس کے بھی حقوق ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ جو ہے ان کے حقوقوں کا خیال نہیں کریں گے اور آپ بغیر کسی وقفے کے, بغیر کسی درمیان میں گیپ کے ہی, مطلب یہ ہے کہ ایک ہی معاملہ ہے کہ جی کسی کی اگر بیٹی ہوئی تو کہتا ہے کہ بھائی بیٹا آپ چاہیے مجھے, تو کوئی وقفہ ہی نہیں کر رہا. بالکل, یہ ایک غلط بات ہے. یاد رکھیں کہ اسلام نے اس بات کا بڑا حکم دیا ہے. فرمایا کہ جو بچہ دنیا میں آیا, بچے کی پرورش کا بھی خیال کرنا ہے, صحت کا بھی خیال کرنا ہے, ماں کا بھی خیال کرنا ہے. دیکھو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 ہے, اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اب اس آیت سے ہم استدلال پکڑیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ ماں کو چاہیے, والدین کو چاہیے کہ یرضعن, اولاد دودھ پلائیں, وہ اولادن اپنی اولاد کو حولین کاملین, 2 سال مکمل. بے شک. اب یہاں پر امام شافعی اور امام اعظم کا آپس میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا, ایک کے نزدیک 2.5 سال ہے, ایک کے نزدیک 3 سال ہے. اچھا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ حکم کیوں ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے 2.5 سال یا 3 سال؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تھوڑا سا گیپ رہے, جی, عورت کی صحت پہ گیپ رہے. بالکل, عورت کی صحت پہ گیپ رہے اور جو بچہ ہے وہ تندرست اور صحت مند ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو دودھ نہیں پلاتے, ظاہری بات ہے اگر آپ اس میں گیپ نہیں کریں گے تو اس کے بعد جو ہے نفاس سے فراغت کے فوری بعد جو ہے نا, پھر سے اگر وہ امین سے ہو جاتی ہیں, حاملہ ہو جاتی ہیں, تو پھر 3 مہینے 4 مہینے آپ دودھ پلاؤ گے بچے کو, اس کے بعد تو ظاہری بات ہے روکنا پڑے گا دودھ کا معاملہ. اور ماں اس بچے کو دیکھے گی جو اس کے پیٹ میں ہے, جی, تو اس سے توجہ ہٹے گی. بالکل, یہ سائنسی جملہ بھی ہے اور اسلام کا نقطہ نظر بھی ہے اور قرآن کا نقطہ نظر بھی ہے کہ بچہ جب ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ 100 خون کا قطرہ اگر جمع ہو تو دودھ کا 1 قطرہ بنتا ہے. اللہ. اب آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ ماں بیچاری کہاں سے پورا کرے گی, کھائے گی, ٹھیک ہے نا, اور خوراک اچھی ہوگی تو خون بنے گا, خون ہوگا تو دودھ بنے گا, اور جب دودھ ہی نہیں بنے گا, خوراک ہی نہیں ہوگی کیونکہ دوسرا پیٹ کے اندر آ گیا ہے, تو اس کی خوراک اس کی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ہونی ہے پوری. بے شک. تو وہ اندر والے کو اپنا اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ عورت کی صحت کا خیال کس طرح رکھیں؟ صحت کا خیال اسی طرح رکھا جائے کہ جو آنے والا مہمان آیا ہے اس کو آپ پورا حق دیں, اس کو دودھ پلائیں 3 سال,
ٹھیک ہے 3 سال نہیں تو 2.5 سال تو لازمی پلائیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دونوں فین ارادہ فصالا عن تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما، اگر ان دونوں کی مشاورت ہو جاتی ہے کہ جی دودھ چھڑا دیا جائے تو اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے۔ 1 سال دودھ پلا لیا، کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہم اوپر کے کوئی خوراکیں اوپر کے دودھ وغیرہ کی قیمتی چیزیں کھلاتے ہیں، وہ بھی اچھی چیزیں۔ تو یہاں پہ نقطہ نظر یہی ملتا ہے ہمیں کہ عورت کی صحت امپورٹنٹ ہے، عورت کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ مطلب یہ کہ آدھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اور پھر اس کو وہ کمی دور کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ جب وقت ہی نہیں ملے گا تو نہ تو آپ کے دنیا کے مہمان کی اچھے طریقے سے تصفیہ ہوگی اور نہ ہی آپ کے اندر کے معاملات کی صحیح طریقے سے وہ ہوگی، تو یہ زیادتی ہے۔ اور اسلام کہتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی جب بندے کو تکلیف نہیں دیتا اس کی طاقت کے مطابق ہی دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ عورت کے اوپر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے؟ اور کس بیچاری کے اگر 1-2 بچے بیٹیاں ہو جائیں تو وہ تو اور بھی مصیبت میں آ جاتی ہے۔ زمانے کی بدبختی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ جس بیچاری کا 1 بیٹی ہوئی، 2 بیٹی ہوئی، 3 کے لیے اس کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اب اگر تم نے بیٹی دی تو ساس الگ ظلم کرتی ہے، سسر الگ ظلم کرتا ہے، شوہر الگ ظلم کرتا ہے کہ جی یہ تو بیٹیاں دیتی ہے۔ اس کو تانے مارتے ہیں کہ اب اگر بیٹے تو گھر سے نکال دیں گے، نہیں تو ہم اپنی اور بہو لے آئیں گے۔ یہ ظلم ہے، یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں بربادی کا سبب بن رہی ہیں۔ ان چیزوں پر توجہ کی بڑی ضرورت ہے، اور جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے، ان پر ظلم نہ کیا جائے، وگرنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کو برباد کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مفتی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے کی درخواست ہے آپ سے۔ بہت شکریہ۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے سونے گھر کو کبھی رونقیں عطا کر، میرے سونے گھر کو کبھی رونقیں عطا کر، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میں نہ جاؤں گا او دربار کبھی چھوڑ کر یہ گلیاں، میں نہ جاؤں گا او دربار کبھی چھوڑ کر یہ گلیاں، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، میرے یار مرتے مرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔